جناب مسلم ابن عقیل کے دو فرزند جو ابن زیاد کے لوگوں کے ذریعے گرفتار ہوئے، ان کے سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے کہ آخر یہ گرفتاری کب ہوئی۔ کیا یہ بچے جناب مسلم کے ساتھ کوفے آئے تھے، یا یہ کربلا میں اسیر ہوئے، یا یہ جس وقت کربلا میں خیموں پہ حملے ہوئے اور بچے ادھر ادھر ہو گئے اس میں کہیں گرفتار ہوئے، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن جو چیز مشہور ہے علماء شیعہ کے درمیان وہ یہ ہے کہ دو بچے ابن زیاد کے زندان میں تھے اور تقریباً 1 سال ابن زیاد کے قید خانے میں اسیر رہے، اور ابن زیاد نے یہ حکم دیا تھا کہ ان کو بہت کم کھانا دیا جائے اور بہت کم پانی دیا جائے اور ان پہ سختی کی جائے۔ دو بچے، عمر 9 یا 10 سال بیان کی گئی ہے، ایک کا نام ہے محمد اور دوسرے کا نام ہے ابراہیم، جو فرزند ہیں جناب مسلم ابن عقیل کے۔ پورا 1 سال تقریباً گزر جاتا ہے، یہ بچے زندان میں ہیں، اسیر ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں انہیں ایک روٹی ملتی ہے، اس سے یہ افطار کرتے ہیں اور اللہ کا حمد اور شکر کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ ایک دن کچھ ہمت کر کے انہوں نے اس زندان بان سے، اس قید خانے کا جو سرپرست تھا اس سے یہ کہا کہ کیا تو رسول کو جانتا ہے؟ نام لیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا، اور اس شخص نے جواب دیا کیوں نہیں، وہ ہمارے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے جناب جعفر طیار کا نام لیا کہ کیا جناب جعفر کو جانتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہ جانے کہ وہ رسول کے چچا بھائی ہیں، سید و سردار ہیں، جناب جعفر ابن ابو طالب کو کون نہیں جانتا۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کے ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں، ہم محمد اور ابراہیم ہیں۔ وہ شخص مومن تھا، اس نے ان دونوں بچوں سے معافی طلب کی اور رات میں ان کے فرار کا انتظام کیا۔ یہ بچے فرار کر گئے، فرات کے کنارے راستہ انہوں نے اختیار کیا تاکہ کسی طرح کسی کاروان تک پہنچ جائیں، کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں سے مدینے کا راستہ ان کے لیے آسان ہو جائے یا سفر آسان ہو جائے۔ تاریکی چھا گئی، کسی کاروان سے ملاقات نہیں ہوئی، یہ لوگ صحرا میں ایک پیڑ کے پاس چھپ کے بیٹھ گئے۔ وہاں ایک خاتون آئی اور اس نے پانی میں ان دو بچوں کا عکس دیکھا، بچوں سے پوچھا کہ کہاں کے رہنے والے ہو، یہاں کیا کر رہے ہو؟ آخر بچوں نے اپنی بات بیان کی، وہ کو اپنے گھر لے گئی، وہاں کھانا دیا، کچھ راحت کا سامان کیا۔ جو داستان ہے وہ یہ ہے کہ اسی گھر میں، اس مومنہ کے گھر میں جہاں ان کو پناہ دی گئی تھی، اس کا بیٹا یا اس کا داماد گھر میں آیا، دن بھر کا تھکا ہوا، یہ کہتا ہوا کہ 2 بچے ابن زیاد کے قید خانے سے فرار کر گئے اور اس کے لیے بہت بڑا انعام رکھا گیا ہے۔ رات میں یہ بچوں کی آنکھ کھلی، ایک نے دوسرے سے گریہ کیا، خواب دیکھا تھا کہ پیغمبر اکرم ہم کو اپنے نزدیک بلا رہے ہیں، یا اپنے والد کو خواب میں دیکھا۔ بہرحال دونوں بچوں کے گریے کی آواز سے یہ شخص بیدار ہوا اور ان بچوں تک پہنچ گیا۔ بچوں نے پہلے امان طلب کی کہ اگر ہم اپنی بات بیان کریں تو کیا ہم امان میں ہیں؟ اس نے اللہ اور رسول کی قسم کھا کے امان دی۔ جب بچوں نے اپنا راز کھولا تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے لفظ سے پھر گیا۔ اس نے پہلے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان بچوں کو قتل کر دے، اس نے انکار کر دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو حکم کیا، اس نے بھی قبول نہیں کیا۔ تو اس شخص، شقی القلب شخص جس کا نام حارث تاریخ میں لکھا گیا ہے، اس نے فرات کے کنارے ان دونوں بچوں کو قتل کیا اور ان کے جسم اطہر کو بہتے دریا میں پھینک دیا، اور سر کو لے کر ابن زیاد کے پاس انعام کی لالچ میں گیا۔ یہ بدن جو فرات پر میں پھینکے گئے تھے یہ پانی کے بہاؤ کے الٹے بہنے لگے۔ مسیب کے پاس کچھ لوگوں نے ان بدن اطہر کو، ان بچوں کے بدن کو دیکھا جو پانی پر تیر رہے تھے اور الٹی طرف تیر رہے تھے، اس کو کنارے نکالا اور یہ سوچ کر، یہ سمجھ کر کہ حتماً یہ کوئی ہستیاں ہیں کہ جن کا بدن پانی پہ اس طرح سے تیر رہا ہے، ان کو دفن کیا۔ اور آج ہم اور آپ جب کربلا سے نزدیک مسیب جاتے ہیں تو وہاں ان 2 بچوں کی قبور کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ 2 بچے مظلومیت اہل بیت کا مظہر ہیں۔ یہ 2 بچے زندان میں بھی عبادت کا شوق اور رغبت رکھنے والے بچے ہیں۔
آج کی ہماری نئی نسل کے لیے اور ہر نسل کے لیے یہ بچے بہترین تربیت ہیں۔ آج جو شہادت ہم ان کی بچوں کی منا رہے ہیں اور یاد ان بچوں کی منا رہے ہیں، اس عزم کے ساتھ منائیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایسی ہی تربیت دیں کہ وہ سختیوں میں خدا کو یاد رکھیں، خوشیوں میں خدا کو یاد رکھیں۔ سختیوں میں بجائے اس کے کہ ہم خدا سے شکوہ کرنے لگیں، سختیوں کو دیکھ کر، موت کو سامنے دیکھ کر یہ بچے نماز پڑھنا چاہتے تھے، یہ بچے روزہ رکھنا چاہتے تھے۔ درس کربلا ایک درسگاہ ہے، کربلا درس دیتی ہے، اور اس کربلا کا ہر شہید درس دیتا ہے عبادت کی، بندگی کی اور ولایت پہ پاسداری کی۔ بارگاہ خداوند عالم میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جناب مسلم کے بچوں کی طرح اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں۔